وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو بھی اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، لرزا و ترسا رہا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ دو جنتیں کیوں کہی گئی؟ اس کے لیے جو توجیہ میری سمجھ میں آئی ہے اس میں مجھے خاصا اطمینان ہے، انشراح ہے کہ جنتیں جو جنوں کے لیے ہوں گی وہ علیحدہ جنت ہے، انسانوں کے لیے علیحدہ ہے۔ ظاہر بات ہے دونوں کے احساسات جدا ہیں، دونوں کے ذوق جدا ہیں، دونوں کے مذاق جدا ہیں، لہذا ایک جنت ہے کہ جو انسانوں کے لیے ہے اور ایک جنت ہے کہ جو جنات کے لیے ہے۔ ایک ہی طرح کی چیزیں ان دونوں کے لیے پلیزنٹ اور ان دونوں کے لیے جو ہو سکتی ہیں مسرت اور سرور آمیز، وہ ایک طرح کی نہیں ہو سکتی، ان کے تقاضے مختلف ہوں گے۔ تو لمن خاف، جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے جنتیں فراہم کر دی اللہ نے۔ وہی تسلیہ کا صیغہ ہے چونکہ یہاں جنوں اور انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے مسلسل۔ یہ جو جنتان ہوں گی یہ ابتدائی جنتیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، اس کے بعد دو اور جنتیں ہوں گی۔ تو جنتیوں کے دو درجے ہیں، ان میں جنات بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے، تو چار ہو گئے۔ کمتر درجے کے جنتی انسان اور جن دو، اور برتر درجے کے جنتی انسان اور جن دو، تو دو اور دو چار۔ تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں چار جنتوں کا ذکر ہے۔
پہلے یہ کمتر درجے کے جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، اس کی بہت سی شاخیں ہوں گی اس جنت کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں چشمے ہیں۔ اب عینان، ایک ایک جنت میں ایک ایک چشمہ ہے جو بہہ رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان دونوں میں ہر طرح کے جو میوے ہیں ان کی دو دو قسمیں ہیں، جوڑے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور وہ وہاں تکیہ لگائے ہوں گے، سہارا لگائے ہوں گے ایسے فرشوں پر کہ جن کے استر بنے ہوئے ہوں گے گاڑھے ریشم کے، استر ہوں گے گاڑھے ریشم کے، تو جو ان کا اصل جو اوپر کا حصہ ہوگا وہ کس شے کا ہوگا، گویا کہ وہ تمہارے تصور سے باہر ہے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں جو باغ ہیں دونوں جنتوں کے، ان کے جو پھل ہیں میوے وہ جھک رہے ہوں گے، نیچے کو ہوں گے، تاکہ آرام سے جنتی جو ہے جو چاہے حاصل کر لے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان جنتوں میں ہوں گی وہ عورتیں کہ جن کے نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی۔ عورت کے اندر شرم اور حیا جو ہے اس کا خاص زیور ہے، یہ خود اس کے حسن کا ایک حصہ ہے۔ تو نگاہوں کا نیچا ہونا یہ اصل میں حیا اور شرم کی علامت ہے، نیچے نگاہ والی۔ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، ان کو چھوا نہیں ہوگا اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ جن نے، ان سے پہلے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ جو جنوں کی جنت ہے اس میں ان کی مناسبت سے ان کے لیے بیویاں ہوں گی، اور جو مردوں کی انسانوں کی جنت ہے ان کے لیے ان کی مناسبت سے ہوں گی، اور وہ جو ہوں گی جو جنت جو جنات کی ہے ان میں جو بھی ان کے لیے ہوں گی ان کی بیویاں انہیں بھی کسی جن نے پہلے چھوا نہیں ہوگا، اور اسی طرح انسانوں کے لیے جو جنت ہوگی اس میں جو ان کو بیویاں دی جائیں گی ان کو کسی انسان نے پہلے نہیں چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ جو ہوں گی بیویاں دی جائیں گی ان جنتوں میں وہ ایسے ہوں گی جیسے لال اور مونگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا احسان کا، بھلائی کا، نیکی کا بدلہ احسان اور بھلائی کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے احکام کی پابندی میں جو کچھ بھی انہوں نے محنتیں کی، کوششیں کی، اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بدلہ انہیں دینا ہے انہی صورتوں میں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان سے پرے دو جنتیں اور ہیں۔ اب اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، پہلی جنتیں کن کی ہیں، دوسری جنتیں کن کی ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے دو الفاظ جو آئیں گے سورہ واقعہ میں آئیں گے کہ ایک اصحاب الیمین ہے اور ایک مقربون ہے۔ ایک وہ ہے جو آگے اللہ کے بہت ہی مقرب بارگاہ ہو جاتے ہیں، اولئک المقربون، اور ایک وہ ہے کہ جو داہنے والے ہیں، اور ایک ہے شمال والے۔ تو ایک تو ہے بنیادی، یہ گمراہ تھے، یہ جہنمی، یہ نیک تھے، اور یہ جو ہے جنتی ہیں، لیکن ایک ہے بہت آگے والے، فالسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ لوگ جو آگے نکل جانے والے ہیں، وہ جو بلند تر نیکیوں والے ہیں، بلند تر مقامات والے ہیں۔ جیسے کہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، تو دو درجے ہو گئے تھے۔ تو اس طرح یہاں پر جو میرے نزدیک پہلی جنتوں کا تذکرہ جو ہے وہ در حقیقت ہے جو کم تر جنتی ہیں، اصحاب الیمین، اور اب جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے جنت ان کی کہ جو مقربین بارگاہ ہیں، سابقین۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کو پرے اور دو جنتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی دو ہوں گی، ایک جنات کے لیے اور ایک انسانوں کے لیے۔ مُدْحَامَّتَانِ، بڑے گہرے سبز رنگ کی جنتیں ہوں گی، سبز کاہی جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، گہرا سبز، سیاہی مائل سبز، اتنی گہرا سبز ہو کہ سیاہی مائل ہو جائے۔ یہ میں ابھی عرض کروں گا، اس کی ایک خاص پس منظر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔